اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں صفدر وحید BOVN کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تنگیوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حضور عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی اور اس کے احکامات پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ویڈیو تو آج نہیں ہے، برحال چند باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی تھیں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہ کل کی ویڈیو میں آپ سے کچھ تھوڑی سی بات ہوئی تھمبنیل کے حوالے سے، کہ تھمبنیل پر لوگ جو ہے وہ سچ اور جھوٹ کا جو ڈرامہ چل رہا ہے اس وقت میڈیا پر، اس کی سمجھ نہیں آتی، اور بڑے عجیب و غریب قسم کے واہیات قسم کے کہنے چاہیے کہ تھمبنیل لگا کر اور لوگوں کو اشتہا دی جاتی ہے کہ وہ آپ کے چینل پر آئیں اور آپ کا چینل وزٹ کریں یا دیکھیں، لیکن اس طریقے سے میں نہیں سمجھتا کہ ایک لغو یا بیہودہ قسم کی کوئی بھی بات آپ تھمبنیل پہ لگا دیں تو ظاہر سی بات ہے، لوگ جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، کچھ تو اپنی وہ کیا کہتے ہیں ہمدردی کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ چسکا پارٹی بھی ہوتی ہے بیچ میں، وہ بھی دیکھتے ہیں، اور کچھ اس میں سے کچھ دیکھنا یا اپنی انفارمیشن کے لیے بھی وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا اب یہ کہانی کس موڑ پر چلی گئی ہے۔ بہرحال یہ تو اب ایک دنیا کا نظام ہے جی، اسے نہ تو آپ بدل سکتے ہیں اور نہ میں بدل سکتا ہوں، لیکن ایک بات جو مطلب ہے کہ کہنا تھی وہ یہ کہ ہم اپنی طرف سے اپنے حصے کا کام ہمیں کرنا چاہیے، اور باقی اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ کوئی آئے گا اور وہ آگے بڑھے گا تو ہم اس کے ساتھ چلیں گے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ناانصافی ہوگی اپنے ساتھ بھی۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے حصے کا دیا جلانا ہے اور جلانا چاہیے، تاکہ پیچھے آنے والوں کو راستہ نظر آئے۔ ہم کسی رہنما کا انتظار کیوں کرتے ہیں، یا ہم اپنے کسی وہ قافلہ کے سالار کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ وہ آئے گا ہمیں راستہ دکھائے گا؟ ہم اگر خود چل پڑیں گے تو ہم خود سالار قافلہ بن جائیں گے، ہم خود امیر بن جائیں گے، اور راستہ دکھلانے والے بن جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ اگر ہر بندہ امیر کا انتظار کرتا رہے یا سالار قافلہ کا انتظار کرتا رہے تو قافلہ کبھی بھی نہیں چلے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود آگے بڑھیں، آگے بڑھ کے جب ہم چلیں گے، وہ جیسے ایک مصرع ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لیکن لوگ ملتے رہے، کارواں بنتا گیا۔ تو یہ معاملہ ہے جی، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کا انتظار کیے بغیر اپنے حصے کا دیا جلائیں۔ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا جی، مجھے یاد آیا، ایک جرنل ہے کوئی یورپ کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ایک ساحل پر گئے، اور اس ساحل پر اسٹار فش کے نام سے بہت زیادہ فش جو ہے ہوتی ہیں اس سی میں، اور وہ جب پانی کی لہر آتی ہے ساحل کی طرف تو اس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسٹار فش جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور آنے کے بعد وہ اسٹار فش جو ہے وہ کچھ واپس چلی جاتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ وہیں پہ ساحل پہ پڑی رہتی ہیں اور وہیں پہ تڑپتی ہیں اور وہیں بالآخر مر جاتی ہیں۔
تو وہ جرنل کہتا ہے کہ میں اس ساحل پہ چہل قدمی کے لیے جا رہا تھا، تو اچانک میری نظر ایک بچے پہ پڑی، ایک چھوٹا سا بچہ تھا 6-7 سال کا یا 8 سال کا، تو اسے اس کی میں نے حرکت دیکھی تو میں بڑا پریشان ہوا کیونکہ وہ پانی کی جب لہر واپس چلی جاتی تھی تو وہ اس میں سے جو تڑپ رہی ہوتی تھی مچھلیاں ان کو پکڑتا اور سمندر کی طرف اچھال دیتا، ان کو پکڑتا اور سمندر کی طرف اچھال دیتا۔ وہ جنرل بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تو وہ اس لڑکے کے پاس چلا گیا اور اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ برخوردار تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ میں یہ مچھلیاں جو ہیں ان کو میں پانی کی طرف پھینک رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا کہ اس وقت آپ ساحل کی طرف دیکھو، یہاں پر لاکھوں فش جو ہیں وہ مری ہوئی پڑی ہیں، تو تمہارے اس کام سے کیا فرق پڑے گا؟ اتنا جملہ سننے کے بعد وہ لڑکا جھکا، جھک کے اس نے مچھلی کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کے سمندر کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، مجھے نہیں لیکن اس کو فرق پڑے گا۔ تو وہ جرنل جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ واقعی اس نے کہا کہ میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں، اگر مرنا اس کے مقدر میں ہے تو اس نے مرنا ہے، لیکن میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں۔ تو ڈیئر یہ بات جو ہے یہ قابل غور ہے کہ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات سے قطع نظر ہو کے اپنے دین اسلام کے اصولوں پہ چلتے ہوئے ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے لیے اصلاح کا کوئی پہلو انہیں دے سکیں تاکہ وہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ کوئی رہنما آئے گا تو ہم اس کے پیچھے چلیں گے، تو یہ بات میرے نزدیک تو بہت عجیب سی ہے کہ ہمیں اس رہنما کا انتظار کرنے کی بجائے خود ہی اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہیے اور اپنی منزل کی طرف چلنا چاہیے، اور خود بخود دوست آپ کے ساتھ ملتے جائیں گے، آپ کو اپنے ذہن کے لوگ بھی ملیں گے، آپ کو اچھے لوگ آپ کے ساتھ، حساس لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے اور آپ کا کارواں جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جی ہمیں سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے اگر کسی کا کوئی بھلا ہو جائے، کسی کے ہم کام آ سکیں، کسی کے دکھ کو ہم شیئر کر سکیں، کسی کی پریشانی کو لفظی طور پہ، مالی طور پہ، جسمانی طور پہ جیسے بھی ہم اس کی مدد کر سکیں سوری، تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے کہ یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ ہمارا دین ایک عظیم دین ہے، دنیا کا سب سے عظیم اور پاکیزہ دین۔ تو اس دین کی لاج رکھیں اور اس پہ چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو دے اور آپ چلیں۔ تو باتیں بہت ہو گئی جی، تو اجازت چاہتا ہوں، اگر میری بات سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی یا برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی کہا تو میں نے کبھی بھی نہیں، لیکن اگر ہو سکتا ہے آپ میرے چینل پہ نئے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، آپ کے لیے میں دعا گوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔